ڈیڈ ہم پاکستان کیوں جا رہے ہیں؟ وہ روحانسی انداز میں بولی۔ بیا تمہاری پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی ہے، اب ہم پرماننٹ پاک شفٹ ہو جائیں گے۔ میں اپنا بزنس وہیں سے آن کروں گا۔ معاذ صاحب اس کو اپنے بازو کے حلقے میں لیے بولے۔ بٹ ڈیڈ، یہاں میرے سب فرینڈس ہیں، میں وہاں کیسے رہوں گی؟ ابیحہ کا غم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ابیحہ، ہم پاکستان جا رہے ہیں، وہاں تمہارے گرینڈ پا، گرینڈ ماں، تایا، چاچو، کزنس سب ہوں گے۔ کیا تم ان کے پاس نہیں رہنا چاہتی؟ ماں صاحب نے اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے ایک اور کوشش کی تھی، گویا اسے لالچ دیا تھا۔ اوکے فائن، بٹ اگر مجھے پاک پسند نہیں آئے تو میں واپس آ جاؤں گی، تب آپ مجھے روکیں گے نہیں؟ ابیحہ نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے ان کی طرف دیکھا۔ اوکے میری جان، نہیں روکوں گا، اب جا کر پیکنگ کر لو۔ ماں صاحب نے اس کے انداز پر کہکا لگاتے اسے اندر بھیجا۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ماں صاحب بھی اپنے کمرے کا رخ کر گئے۔ اگلے دن صبح ان کی فلائٹ تھی۔ وہ لوگ شام کے 7 بجے ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئے تھے۔ السلام علیکم چاچو، کیسے ہیں آپ؟ وہ ماں صاحب کے گلے ملتا ہوا خوش دلی سے بولا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو بلال؟ ماں صاحب نے اسے سینے سے لگاتے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ ہیلو ڈیئر کزن بردر، میں بھی ہوں یہاں۔ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کیے بلال کو گھورنے میں مصروف تھی۔ بائی دا وے، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ابیحہ اس کے سامنے آتے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں ڈیئر کزن، آؤ گاڑی میں بیٹھو۔ اس کا ہاتھ اگنور کرتے بلال ان کے سامان والی ٹرالی ڈرائیور کے حوالے کرتا اس کے لیے کار کا دروازہ کھول گیا۔ ابیحہ نے کھلے منہ کے ساتھ اپنا خالی ہاتھ دیکھا تھا، جسے ماں صاحب پکڑتے اس کو لیے کار میں بیٹھ گئے۔ ڈیڈ ہاؤ روڈ از ہی، ابیحہ نے ماں صاحب کے کار میں بیٹھتے ہی شکوہ کیا تھا۔ ابیحہ، ماں صاحب نے اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھا، جس نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی تھی۔ اوکے، وہ منہ پھلاتے سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اتنی دیر میں بلال کار کی ڈگی میں ان کا سامان رکھواتے پیسنجر سیٹ پر بیٹھا۔ اس کے ساتھ ہی ڈرائیور بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ ہم لوگ گاؤں جا رہے ہیں بلال؟ ماں صاحب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں چاچو، ہم لوگ آج رات ادھر ہی میرے بنگلے میں رکیں گے، کل صبح گاؤں جائیں گے، بلال نے سنجیدگی سے کہا۔ مسٹر ایروگینٹ، ابیحہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ وہ لوگ بنگلو پہنچے تو بلال نے دونوں کو ان کے کمرے دکھائے۔ اپنے کمرے کی دیواروں کا رنگ سفید دیکھتی وہ تیز گام بنی اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ بلال اس کے کمرے میں جانے سے پہلے اپنے کمرے میں گیا تھا، اس لیے اسے بلال کا کمرہ معلوم تھا۔ ہیلو مسٹر ایروگینٹ، بنا نوک کیے اندر داخل ہوتے اس کو سامنے اپنے گیلے بال برش کرتے دیکھ کر بالکل اس کے برابر جا کر کھڑی ہوتی شعلہ اگلتی نگاہوں سے آئینے میں اس کا عکس دیکھ رہی تھی۔ تم نوک کیے بنا میرے کمرے میں کیوں آئی؟ بلال برش ٹیبل پر پٹکتے اس کی طرف پلٹتا ہوا سرد نگاہوں سے اس کو گھورتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب نوک کیے بنا؟ مسٹر ایروگینٹ، میں کہیں بھی کبھی بھی آ جا سکتی ہوں، لیکن ابھی کے لیے تم مجھے یہ بتاؤ، کیا تمہارے اس بنگلو میں کوئی ایسا کمرہ نہیں ہے جس کی والز کا کلر پنک ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ سینے پر دونوں ہاتھ باندھ کر بولے۔ میرے بنگلو میں کوئی کمرہ پنک کلر کا نہیں ہے، اور تم اب یہاں سے جا سکتی ہو، بلال سرد انداز میں بولتا واپس پلٹ گیا۔ ابیحہ کچھ دیر تو وہاں کھڑی رہی، پھر جب بلال اسے مسلسل اگنور کرتا رہا تو وہ پیر پٹکتی وہ وہاں سے واپس چلی گئی۔ تم اپنی مرضی سے آ تو سکتی ہو مگر جا نہیں سکتی، بلال نے دروازے کی طرف دیکھتے سرگوشی کی تھی۔ اگلے دن صبح وہ سب لوگ گاؤں کے لیے نکل گئے تھے۔ وہاں ابیحہ کو سب بہت اچھے لگے، سب اسے بہت اچھے سے ملے۔ ابھی بھی وہاں اپنی سب کزنس کے بیچ بیٹھی تھی۔ اس کو گاؤں بہت پسند آیا تھا۔ وہ پورا گاؤں نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن گاؤں میں داخل ہوتے ہی گاؤں کی فضا اسے بہت پسند آئی تھی۔ ہر طرف لہلہاتا سبزہ اس کی طبیعت پر اچھا خاصا اثر ڈال گیا تھا۔
وہ جو کل سے مسٹر ایروگینٹ کے روڈ رویے سے متاثر تھی، آج وہ بے حد خوش تھی۔ یہاں کے لوگوں سے مل کر اور اس کو ہنستے مسکراتے دیکھ کر کسی کے دل کو بے حد سکون پہنچ رہا تھا۔ وہ کب سے اسے سب کی نظروں میں آئے بغیر دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کے لیے خود کے لیے بھی ایک عجیب حرکت تھی۔ وہ کیوں چھپ کر اسے دیکھ رہا تھا؟ اپنے دل کی حالت سمجھنے سے قاصر تھا۔ ہم لوگ جائیں گے نا گھومنے، مجھے پورا گاؤں دیکھنا ہے، اس نے اپنی کزنز کی طرف دیکھتے ہوئے چہک کر کہا۔ تو بلال جو اپنی سوچ میں گم تھا واپس اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی سب کزنز نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ بلال اپنے دادا جان کی بات سنتا پھر سے کن اکھیوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگا۔ شام میں سب نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، جہاں آج خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ ابیحا چہکتی ہوئی سب کو لندن میں اپنے دوستوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہاں کے تمام قصے انہیں سناتے اور ان کے قصے بہت مزے لے لے کر سن رہی تھی۔ اس کو خوش دیکھتے ماں صاحب بھی خوش ہوئے تھے کہ چلو اس کی پاکستان سے واپس جانے والی دھمکی اب نہیں رہی ہوگی۔ جتنی خوش وہ یہاں تھی، اپنی ماں کے جانے کے بعد وہ کبھی اتنی خوش نہیں رہی تھی۔ وہ 4 سال کی تھی جب اس کی والدہ کی وفات ہوگی۔ تب سے اب اس کے 21 سال کی ہونے تک ماں صاحب نے اکیلے اسے پالا تھا۔ گھر میں میڈز تھی، لیکن ابیحا کے کام وہ خود ہی کرتے تھے۔ انہیں پسند ہی نہیں تھا کہ کوئی ان کی بیٹی کے کاموں کو ہاتھ لگائے۔ لندن میں وہ اپنا بزنس بھی سنبھالتے تھے اور ابیحا کو بھی۔ وہ لوگ سارا گاؤں گھومتے اس وقت قریبی پہاڑ کی طرف پہنچ چکے تھے، جس کو سر کرنا عام لوگوں کا کام نہیں تھا، لیکن ابیحا باضد تھی کہ وہ لوگ جائیں گے۔ بلال ان کے ساتھ نہیں آیا تھا، اس کو ڈیرے پر جا کر زمینوں کا کام دیکھنا تھا۔ وہ لوگ ٹوٹل 8 تھے، 4 ہی لڑکے تھے اور ابیحا کو ملا کر 4 ہی لڑکیاں تھیں۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ اوپر چڑھتے بالآخر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ ہی گئے تھے۔ واؤ، یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے، آئی لو دس پلیس۔ ابیحا چہکتی ہوئی اپنے کیمرے میں سب منظر ریکارڈ کر رہی تھی۔ ایک دم اس کا پیر پھسلا تھا جب بلال کی بہن اسمارا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس اپنی طرف کھینچ لیا۔ ابیحا نے اپنے دھک دھک کرتے دل پر ہاتھ رکھتے گہرا سانس بھرا۔ تم ٹھیک ہو بیا؟ اس کے سب کزنز اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے سب کو اطمینان دلانے کی کوشش کی۔ وہ سب پہاڑی سے نیچے اتر آئے تھے۔ وہ سب گاڑی میں بیٹھ کے، لیکن ابیحا کو ایک خوبصورت سا پتھر کچھ فاصلے پر پڑا نظر آیا۔ بنا کسی کو بھی بتائے وہ اس طرف بھاگ گئی۔ ان سب کو پتہ نہیں چلا اور ویسے ہی دونوں گاڑیاں حویلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر ابیحا کو پتھر اٹھاتے ہی سامنے درخت کے قریب اڑتی ہوئی تتلی نظر آئی تو وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ کافی دیر بعد جب تتلی اس کے ہاتھ نہ لگی تو واپس وہی آئی، لیکن وہاں اپنے کزنز اور گاڑیوں کو نہ پاتے وہ بری طرح پریشان ہوئے۔ ہر طرف اندھیرا پھیل گیا تھا، اسے کسی راستے کا نہیں پتہ تھا۔ کیا کرتی، کہاں جاتی؟ وہ وہیں پتھر پر بیٹھ کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ موبائل نکال کر دیکھا تو اس کی بیٹری بھی ڈیڈ تھی۔ اسے اپنی موبائل نہ چارج کرنے والی عادت اس وقت زہر لگی تھی۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو بلال سمیت سب بڑے بھی ان کے انتظار میں تھے۔ سب کے آنے کے بعد جب ماں صاحب نے ابیحا کو نہ دیکھتے اس کا پوچھا تو سب حیران رہ گئے۔ اسمارا کو لگا تھا وہ دوسری کار میں، تو ہبا کو لگا تھا وہ اسمارا لوگوں کی کار میں ہے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ابیحا کہاں ہے۔ وہ سب بری طرح شرمندہ ہوتے اپنا سر جھکا کے ماں صاحب دادا جان کے پاس صوفے پر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھے تھے۔ حامد، احد، ارشان، شیان وہ چاروں تو کہہ رہے تھے ہم واپس جا کر اسے ڈھونڈ کر آتے ہیں۔ وہ چاروں باہر کی طرف بڑھے جب بلال کی سرد آواز گونجی جو انہیں رکنے پر مجبور کر گئی۔ کوئی کہیں نہیں جائے گا، میں لے آؤں گا ابیحا کو، آپ سب میرا انتظار کریں، بلال سرد لہجے میں کہتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سارا گاؤں گھوم کر دیکھتا ہوا پہاڑ کی طرف آیا۔ وہاں کہیں نہیں دکھی تو کار کی ہیڈ لائٹس اندھیرے کی وجہ سے آن رکھتا وہ کار سے اترتا آگے گیا، جہاں کچھ ہی دور وہ ایک پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ دور سے دیکھ نہیں پایا کہ وہ جاگ رہی ہے یا سو رہی ہے۔ غصے سے سرخ ہوتا بلال اس کی طرف بڑھا۔ چھوٹی بچی تو نہیں ہے جو سب لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرو؟
اس کے پاس جاتے اس نے اچھے سے جھاڑ دیا۔ ابیہا اس کی آواز سنتی خوشی سے کھڑی ہوگی۔ مسٹر ایروگینٹ، چلیں، شکر آپ لینے تو آ گئے۔ ابیہا بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ بلال چند پل کے لیے ساکت سا ہو گیا۔ اس نے ابیہا کے گرد حصار نہیں باندھا تھا۔ کیوں کی یہ حرکت؟ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ اگر یہاں تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ بلال ہوش میں آتے اسے خود سے دور جھٹکتا ہوا گرایا۔ ابیہا کے قدم لڑکھڑا کر وہ گرنے لگی تھی جب بے ساختہ ہی اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ بلال نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ وہ بلال کے سینے سے جا لگی۔ اس کے بدن سے اٹھتی خوشبو ابیہا کے حواسوں پر سوار ہوئی تھی۔ وہ بامشکل خود کو سنبھالتی پیچھے ہوتی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھی۔ اب سنبھل کر چلنا، میں بالکل بھی تمہاری مدد نہیں کرنے والا۔ اس کو سیدھا کھڑا کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر چھوڑتا، ساتھ ہی واپسی کے لیے چلنے لگا۔ ابیہا بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ آپ مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ میں آپ سے تمیز سے بات کر رہی ہوں۔ ابیہا نے اسے گھور کر دیکھا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو چہرہ چمکنے لگا۔ اب گاڑی میں بیٹھو گی یا یہیں رکنے کا ارادہ ہے؟ بلال کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا سپاٹ لہجے میں بولا۔ یو نو واٹ، آپ کو بات کرنے کی تمیز بالکل نہیں ہے۔ آپ کی آنکھیں بھی بالکل پیاری نہیں اور یہ شال تو آپ پر بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ ابیہا غصے سے بولتی پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھتی ہوئی رخ دوسری طرف موڑ گئی۔ سارا راستہ ان دونوں میں خاموشی رہی۔ کار حویلی کی پورچ میں آ کر رکی۔ میں آپ کو تھینک یو بالکل نہیں کہوں گی، وہ غصے سے بولتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ بلال نفی میں سر ہلاتا لان کی طرف بڑھ گیا۔ اس کو سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی۔ سگریٹ پیتے اس کی باتیں یاد آئی تو کہکا لگا اٹھا۔ اتنی رات گئی کوئی اسے کہکے لگاتا دیکھ لیتا تو کیا کہتا؟ اس لیے ہی اندر کی طرف بڑھ گیا۔ دن اپنی ڈگر پر گزرنے لگے۔ انہیں یہاں آئے 3 ماہ ہونے کو تھے۔ ابیہا سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے سب کی لاڈلی اور چہیتی بن چکی تھی۔ حویلی میں شیان اور اسمارا کی شادی کی بات چل نکلی تو ہر طرف ہی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب لڑکیاں ہی ایکسائٹیڈ تھیں۔ وہ سب کزنز مل کر شاپنگ پر جانے والے تھے، لیکن بلال نے منع کر دیا کہ کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز انہیں حویلی میں مل جائے گی۔ اب ہبہ، اسمارا اور زینب تینوں ابیہا کو کنوینس کر رہی تھی کہ وہ بلال بھائی کو منا لے، کیونکہ لڑکوں نے صاف کہا تھا وہ کل شاپنگ پر جا رہے ہیں۔ اگر انہیں جانا ہے تو بلال بھائی سے اجازت لے لیں۔ لیکن سیم، آپ یہ مسٹر ایروگینٹ آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بات مان جائیں گے، آپ بات کریں نا۔ ابیہا نے اسمارا کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ نہیں نہ جانی، تمہیں ہی منانا پڑے گا، تم معصوم ہو، تمہاری معصومیت سے پگھل کر وہ ہاں کر دیں گے۔ چلو اب جاؤ، یہ لو۔ اسمارا نے اس کے گال پر کس کرتے اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑایا اور اس سے بلال کے کمرے کی طرف بھیجا، اور خود وہ تینوں اس کے کمرے میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ اگر کسی بڑے کو بھنک لگ جاتی تو ان کی الگ ہی شامت آ جانی تھی۔ ابیہا دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آج بھی وہ بنا دستک دیے ہی اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے سامنے کہیں بھی بلال نظر نہیں آیا تو اس نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر کافی رکھی۔ وہ جیسی کافی رکھ کر پلٹی تو مقابل کے بھیگے سینے سے ٹکرا گئی۔ وہ صرف ٹراؤزر میں ملبوس باہر آیا تو سامنے ابیہا کافی رکھ رہی تھی۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا اپنا ٹاول گلے میں ڈالتا اس کی طرف بڑھا۔ اسی وقت ابیہا بھی پلٹتی ہوئی اس سے ٹکرا گئی۔ آپ کو تمیز نہیں ہے، واش روم سے کپڑے پہن کر باہر نکلتے ہیں۔ ابیہا اس کو شرٹ لیس دیکھ کر چیخ مارتی ہوئی جلدی سے رخ بدلتی ہوئی بولی۔ بلال بنا کچھ بولے اس کی حرکتیں ملاحظہ کر رہا تھا۔ سامنے آئینے میں اس پر پھر سے نظر پڑی تو ابیہا چیختی ہوئی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتی رخ مزید دوسری طرف موڑ گئی۔ اس کی اس حرکت پر بلال کا قہقہ گونجا تھا، جو جانے اس کمرے کے در و دیوار نے کتنے ہی سالوں بعد سنا تھا۔ وہ الماری سے اپنی ہاف بازو ٹی شرٹ نکال کر پہنتا اس کے مقابل آیا۔ ابیہا ابھی تک لرزتی ہوئی ویسے ہی کھڑی تھی۔ کیا پرابلم ہے؟ کیوں آئی میرے کمرے میں؟ اس کے سامنے کھڑے ہو کر سنجیدہ آواز میں بولا۔ پہلے آپ اپنی شرٹ پہن کر آئیں۔ ابیہا کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ آنکھوں پر سے ابھی تک اس نے
ہاتھ نہیں اٹھائے تھے۔ محترمہ ذرا اپنی آنکھوں سے اپنا ہاتھ ہٹا کر ملاحظہ فرمائیں، بلال نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ جی۔ ابیحا جھٹ سے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کے اس کو اپنے مقابل دیکھتے اس نے جلدی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اسی چکر میں اس کا پاؤں بیڈ کے ساتھ اٹکا اور وہ دھڑام سے بیڈ پر گری۔ بلال اسے گھور رہا تھا۔ مسٹر ایروگینٹ، گھورنے کی جگہ میری ہیلپ کر دیں۔ وہ بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کرتی، ناکام ہوتی، پھر سے واپس گرتی، اس کی طرف جتاتی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ بلال 2 قدم آگے بڑھتا اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ چکا تھا۔ وہ ایک ہی لمحے میں اس کے سینے کا حصہ بنی تھی، پر سنبھل نہیں پائی۔ خود کو سنبھالنے کے لیے اس نے بلال کی شرٹ پکڑ کر کھینچی، وہ جو اس افتاد کے لیے تیار نہ تھا، اس کے ساتھ وہ بھی بیڈ پر گر گیا۔ بلال اس کی پاگل کرتی آنکھوں میں دیکھنے لگا، لیکن جلدی سنبھلتا ہوا پیچھے ہٹا اور اس کو بھی ہاتھ پکڑ کر بٹھا چکا تھا۔ مسٹر ایروگینٹ، یو آر ٹو مچ۔ وہ بیٹھتی ہوئی اپنی دانست میں اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ جانتی بھی ہے تم کیا کر رہی ہو اپنے ساتھ؟ اگر میں تم پر اپنا نام لگانے پر آ گیا نا تو چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ وہ غصے سے گرایا۔ یہ لڑکی بری طرح اس کے جذباتوں کے ساتھ کھیل گئی تھی۔ مسٹر ایروگینٹ، آپ مجھ پر چلائے؟ ابیحا اس کی اونچی آواز پر آنکھوں میں آنسو لاتی حق دق سی اسے دیکھنے لگی۔ دوبارہ میرے کمرے میں مت آنا، ابیحا، یہ تمہارے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ بلال سنجیدگی سے بولا۔ نہیں آؤں گی، بس آپ ہمیں کل شاپنگ پر جانے کی پرمیشن دے دیں۔ وہ کسی بھی حال میں اجازت لے کر ہی واپس جانے والی تھی، ورنہ اسماء، راہبہ اور زینب کے سامنے اس کی کیا عزت رہ جاتی؟ ہرگز نہیں، بلال نے صاف انکار کر دیا۔ پلیز بلال بھائی، آپ تو بڑے بھائی ہیں، آپ کو چاہیے ہمیں خود لے کر جائیں گے، پلیز۔ اس نے کسی بھی حال میں بلال سے اجازت لے کر یہ جانا تھا، جبکہ بلال اس کے بھائی کہنے پر اپنے جبڑے بینچتے ہوئے غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ اس سے اچھا تو مسٹر ایروگینٹ ہی تھا، کم از کم اس کے ساتھ بھائی تو نہیں لگاتی تھی۔ خیر، وہ بہت جلد اس کا حل نکالنے کا سوچ چکا تھا۔ اس نے آج رات ہی دادا جان سے بات کرنے کا سوچ لیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں مسٹر ایروگینٹ؟ لے کر جائیں گے نا؟ ابیحا نے اس کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بلال ہوش میں آتا مدھم آواز میں اس کو اجازت دے گیا۔ ابیحا خوش ہوتی وہاں سے بھاگی۔ یہ خبر اس نے اپنے کمرے میں جا کر اسمارا لوگوں کو سنائی تو سبھی خوشی سے چہک اٹھی۔ وہ سب اس وقت ایک بہت بڑے مال میں ایک برانڈ کی شاپ پر کھڑے تھے۔ اسمارا کے لیے سبھی فنکشن کے ڈریسز اور اپنے لیے بھی سبھی فنکشن کے ایک جیسے ڈریس پسند کر رہی تھی وہ چاروں۔ شایان، احد اور ماجد تینوں شایان کے شاپنگ کے لیے چلے گئے تھے۔ ان کے ساتھ اس وقت بلال اور ارشان تھے، جو خاموشی سے پیچھے کھڑے ان سب کو اکتائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کافی دیر لگاتے وہ چاروں اپنے لیے سب فنکشنز کی ڈریسز پسند کر چکی تھی۔ اس کے بعد بلال نے بل دیا اور وہ چاروں آگے بڑھتی جویلری شاپ میں جا چکی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ان کے پیچھے ہی چلے گئے۔ جویلری پسند کرنے کے بعد انہوں نے مزید شاپنگ کی کہ ان کو مال میں خوار ہوتے شام ہو چکی تھی۔ اب ابیحا کی رٹ تھی کہ اسے بہت بھوک لگی ہے، اسے فوڈ کورٹ جانا ہے۔ وہ بنا کسی کی سنے فوڈ کورٹ کی طرف بڑھی۔ وہ سب بھی اس کے پیچھے ہی تھے۔ جب سامنے کا منظر دیکھتی اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگ وہیں پھینکتی وہ تن فن کرتی وہاں پہنچی تھی۔ چٹاخ، تمہاری ہمت کیسی ہوئی اسے ٹچ کرنے کی؟ اس لڑکی کے سامنے کھڑی ہوتی وہ پاس ہی کھڑی لوفر کے چہرے پر تھپڑ جڑ چکی تھی۔ وہ سب حیران سے معاملہ سمجھ رہے تھے۔ سامنے ایک لوفر لڑکا ایک لڑکی جو تنگ کر رہا تھا، جس کے ساتھ ابیحا پنگا لے چکی تھی۔ یہ دیکھتا بلال نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے تھے۔ تیری اتنی ہمت؟ وہ لڑکا اسی کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے وہ ابیحا کے حجاب کی طرف ہاتھ بڑھاتا کسی کے مضبوط گرفت میں اس کی کلائی جکڑی جا چکی تھی۔ وہ لڑکا درد سے چیخنے لگا تھا۔ ابیحا جو اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی، اس لڑکے کے چیخنے کی آوازیں سنتی وہ اپنی آنکھیں کھولتی سامنے بلال کو اسے پیٹتا دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ واو مسٹر ایروگینٹ، یو فائٹ لائک ہیرو، ابیحا چہک کر بولی۔ اسمارا، ارشان، ابیحا اور بلال اس وقت پارکنگ میں کھڑے تھے، جبکہ باقی لوگ دوسری کار میں گارڈز کے ساتھ بحفاظت بلال کے بنگلو پر پہنچ چکے تھے۔ بلال بنا اس کی بات کا جواب دیے
ड्राइविंग सीट पर बैठा। सभी खामोशी से बैठ गए। वो सब लोग तो जानते थे कि बिलाल इस वक्त बेहद गुस्से में है, लेकिन अबीहा नहीं जानती थी, और आज अबीहा उसके कहर का सामना करने वाली थी। कितना मज़ा आया ना आज। मैंने इतनी अच्छी फाइट आज तक नहीं देखी। अबीहा हंसती हुई बोली। इस वक्त बिलाल के सिवा सब लाउंज में मौजूद थे। अभी ही वो लोग खाना खाकर यहाँ बैठे थे, और अबीहा तब से ही आज हुए वाक़े की बातें कर रही थी। बाकी सब बस हाँ में जवाब दे रहे थे। क्या हुआ? आप सब इतने खामोश क्यों हैं? यार, आप सब तो ऐसे बैठे हैं जैसे किसी शौक में आए हों। अबीहा खड़ी होती उन सबको देखते हुए हैरानी से बोली, तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, वहाँ क्या करने गई थी? बिलाल जाने कहाँ से आता उसके कंधों को अपने मजबूत गिरफ्त में लेता गुर्राया। वो खुद को बामुश्किल समझा कर नीचे आया था, लेकिन नीचे फिर से वो वही टॉपिक छेड़े बैठी थी, और अब बिलाल का ज़ब्त जवाब दे गया था। ये आप क्या कह रहे हैं बिलाल भाई? मुझे दर्द हो रही है। दर्द की वजह से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसकी ऊंची आवाज़ पर सहम सी गई थी। तुम वहाँ क्या करने गई थी? बिलाल एक बार फिर से गुर्राया। बिलाल भाई, शयान ने कुछ कहना चाहा। एक लफ्ज़ नहीं शयान, एक लफ्ज़ नहीं। बिलाल सुर्ख आंखों से उसकी तरफ देखता उसे वार्न कर गया। शयान वहीं खामोश हो गया था। अगर वो मज़ीद बोलता तो बिलाल को और गुस्सा आता, जो अबीहा के लिए ही नुकसानदेह साबित होता। जवाब दो, उसके कंधों को हिलाते बिलाल ने करख्त लहजे में कहा। वो लड़का बदतमीज़ी कर रहा था। अबीहा उसकी सुर्ख आंखों से डरती हुई लरजते लहजे में बोली, तो तुम क्या करने गई वहाँ? बिलाल ने उसकी तरफ देखते फिर से सवाल किया। मैं क्या करने गई वहाँ? ये सवाल आप कर रहे हैं? आपने देखा था वो कैसे उस लड़की के साथ बदतमीज़ी कर रहा था। इस बार वो बिना डरे उसकी आंखों में देखते बोल रही थी। जब कोई और उसकी मदद के लिए नहीं गया तो मुझे जाना पड़ा। अबीहा ने नम लहजे में अपनी बात पूरी की। तुम क्यों गई? हम मर गए थे, वहीं थे ना मैं और अरशान। बिलाल बला के सर्द लहजे में बोला कि अबीहा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई, पर वो खुद पर काबू पाए खड़ी थी। आप थे वहाँ, लेकिन आप लोग आगे नहीं बढ़े तो मैं गई। क्या हुआ मेरा वहाँ जाना? बुरा लगा क्या? हाँ, आप लोगों की गैरत सिर्फ अपनी बहन बेटी को महफूज रखने तक है, बाकी सबके साथ। अब बिहा, वो बिना डरे अपने लरजते लहजे पर काबू पाए बोल रही थी, जब बिलाल का उसकी बात पर इश्तियाल में आते हाथ उठा, जिसको देखते अबीहा अपने चेहरे पर हाथ रखी। बिलाल का हाथ हवा में ही मुअल्लक रह गया। बाकी सब लोग उठ खड़े हुए थे। अबीहा की बात सबको ही नागवार गुजरी थी, लेकिन बिलाल का अमर भी उनको अच्छा नहीं लगा था। आप मुझ पर हाथ उठा रहे थे? अबीहा ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। तुमने अपने अल्फाज पर गौर किया है? हम बगैरत नहीं है, समझे? पीछे थे हम तुम लोगों से। जब तुम वहाँ पहुँचे तो तुम वहाँ अपना आप दिखा चुकी थी। बिलाल की करख्ता आवाज़ गूंजी तो सब लड़कियाँ ही काम की। इस लड़की को बचाने कूदी थी ना तुम मैदान में। फिर क्या हुआ था? हाँ, जब वो तुमसे बदतमीज़ी करने वाला था, तुम्हारे हिजाब तक पहुँच चुका था उसका हाथ, तब क्यों वहाँ अपनी आंखें मींच कर खड़ी थी? तब करती उसका मुकाबला। बिलाल का बस नहीं चल रहा था कि अबीहा को पल में यहाँ से गायब कर दे। जो सब आज हुआ था वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उसे इन दोनों के दरमियान दूरियां मज़ीद बढ़ गई थी। अबीहा भीगी नम निगाहों से उसे देखती रही, फिर वहाँ से भागती अपने कमरे में बंद हो गई। अगले दिन वो सब लोग हवेली पहुँचे, फिर भी चारों तरफ खामोशी थी। दादा जान और दादी जान ने पूछ ही लिया कि आखिर मसला क्या है। सब बच्चे हवेली में हैं, खासकर अबीहा, और इतनी खामोशी। फिर भी ये इन सब के लिए ही हैरत का सबब थी। तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। अबीहा खामोशी से अपने कमरे में चली गई तो बाकी सब भी खिसक गए। बिलाल वैसे उनके साथ नहीं आया था, लेकिन बाद में अरशान ने दादा जान को सब बता दिया था, जिस पर दादा जान बिलाल पर भड़क उठे थे। कहाँ वो बिलाल का रिश्ता उसे तय करने के बारे में सोच रहे थे, और कहाँ वो उनकी मासूम सी पोती पर अपना जलाल दिखा रहा था। और फिर वही हुआ था, उसने एक हफ्ते बाद हवेली में कदम रखा, तभी उसे दादा जान की अदालत में पेश होने का कह दिया गया था, और अब इस वक्त वो उनके सामने सोफे पर सर झुकाए बैठा था। बरखुरदार, मैं क्या सुन रहा? तुमने मेरी मासूम पोती पर हाथ उठाया?
दादा जान उसे घूरते हुए बोले। दादा जान हाथ उठाया था, सिर्फ मारा नहीं था उसे। बिलाल ने तेजी से कहा। क्या फर्क पड़ता है, आज उठाया फिर आगे चलकर मार भी दोगे। दादा जान ने सख्त लहजे में कहा। ऐसा नहीं है दादा जान, आप मुझसे अच्छी तरह वाकिफ हैं, मुझे बस उस पर गुस्सा आ गया था। उसने मध्यम लहजे में सफाई थी। ठीक है, इस बार तुम्हारी मान लेता हूँ, लेकिन अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपने फैसले से पीछे हट जाऊंगा। दादा जान उसका शर्मिंदा चेहरा देखते संजीदगी से बोले। कैसा फैसला दादा जान? बिलाल ने बेचैन होते हुए पूछा। शयान और अस्मारा की मेहंदी से पहले तुम्हारा और अबीहा का साथ, शयान और अस्मारा का निकाह होगा और उनके साथ ही तुम दोनों की भी तमाम रस्में होंगी। दादा जान बगौर उसके तासुरात देखते हुए बोले। आप सच कह रहे हैं दादा जान? बिलाल ने हैरत से सर उठाकर उन्हें देखते हुए पूछा। तुम्हारा दादा जानू, ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए, पहले दिन से ही सब समझ गया था। जब मुझसे बात करते वक्त भी तुम्हारी नज़रें मेरी मासूम सी पोती पर मरकूज थी। दादा जान हंसते हुए बोले। क्या आपकी पोती मान गई दादा जान? बिलाल ने धड़कते दिल के साथ पूछा। उसे पूछा नहीं क्या? वैसे भी हवेली के रीत रिवाजों के मुताबिक कहाँ लड़की से पूछा जाता है। अभी अभी हम आज माँ से बात करेंगे। दादा जान इस बार ज़रा सख्त लहजे में बोले। दादा जान, मैं उसे उसकी मर्ज़ी से हासिल करना चाहता हूँ। आप मास चाचू से कहिएगा उसे एक बार पूछ लें। बिलाल संजीदगी से उनकी तरफ देखता हुआ बोला। हम कह देंगे मास से। दादा जान ने उसका कंधा थपथपाया। उसके बाद वो कुछ देर उनके पास बैठा बातें करता रहा, फिर बाहर निकलकर आराम की गर्ज से अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। जब सीढ़ियाँ चढ़ती ही सामने दुश्मन जान नजर आई थी। उसको देखते ही मुंह मोड़कर चली गई। बिलाल बेबस अपने बालों में हाथ फेरता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो शर्मिंदा था, उसे अबीहा पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन उसके अल्फाज बिलाल को मजबूर कर गए थे। क्या करता वो, इसलिए इतने दिन से हवेली नहीं आया था कि उसके सामने कैसे जाएगा। और जब आखिर वो सामने आई थी तो उसकी बेरुखी बिलाल से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दादा जान ने अगले ही दिन माँ साहब से बात कर ली थी, जो उनकी बात सुनते खुशी से फूले ना समाये थे। उनकी बेटी उनके घर में उनकी नज़रों के सामने रहती, उन्हें और क्या चाहिए था। उन्होंने अबीहा से पूछकर बताने का कहा था। जब अबीहा से बात की गई तो उसका अलग ही वावेला था। डैड, मुझे उसके साथ शादी नहीं करनी, आप चाहे जो भी कह लें। अबीहा लब भींच कर बोली। बिया मेरी जान, अपने डैड को समझो। मैं चाहता हूँ मेरी बिया मेरी नज़रों के सामने रहे। माँ साहब उसे सीने से लगाते हुए बोले। डैड, इस तरह तो फिर अरशान भाई हैं, आहद भाई हैं, माजिद भाई हैं, कोई भी चलेगा, बस मुझे उस मिस्टर एरोगेंट से शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। वो मुंह फाड़ कर बोली थी। माँ साहब की दी छोटी थी जो उनके साथ हर बात खुलकर कर लेती थी। बिया, इन तीनों के रिश्ते हो चुके हैं और मैं खुद चाहता हूँ तुम्हारी शादी बिलाल के साथ हो। वो बहुत अच्छा बच्चा है, सुलझा हुआ है, तुम्हें अच्छे से संभाल लेगा। माँ साहब ने नरम लहजे में उसे समझाते आखिर में शरारती लहजे में कहा। डैड, वो कोई अच्छा बच्चा नहीं है, आपके सुलझे हुए बच्चे ने मुझ पर हाथ उठाया। अबीहा गुस्से से बोली। उसे अभी तक वही बात खाई जा रही थी। आज तक उसके डैड ने उस पर हाथ नहीं उठाया था, वो कैसे उठा सकता था। बिया मेरी जान, गलती तुम्हारी थी, तुम्हें उनके लिए ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। मॉल में भी तुमने उनको आवाज़ दी कि वो उस लड़की की मदद करें, नहीं ना, खुद ही भाग कर चली गई। एक बार उनको आवाज़ देती, अगर वो दोनों इस लड़की को बचाने ना जाते फिर तुम ज़रूर जाती। माँ साहब ने उसकी गलतियाँ गनवाई। वो अपनी बेटी की गलतियों पर पर्दा डालकर उसे सही नहीं कह सकते थे। आपको भी मेरी गलती लग रही है, ठीक है, मैं मान लेती हूँ मेरी गलती है, लेकिन मैं फिर भी उस मिस्टर एरोगेंट से शादी नहीं करने वाली। वो चटक कर बोली तो माँ साहब उसके अंदाज पर हंसती है। अबीहा मज़ीद तप गई। बिया, इस सबको एक साइड पर रखकर ये देखो बिलाल कितना अच्छा लड़का है। हर बाप जो खूबियाँ अपने दामाद में तलाश करता है उसमें वो सब खूबियाँ हैं। माँ साहब ने संजीदगी से कहा। डैड, अबीहा की एहतजाजी आवाज़ कमरे में गूंजी। बिया, मैंने आज तक तुम्हारी हर बात का मान रखते तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, क्या इस बार तुम अपने डैड का मान रखते उनकी दिली ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे?
ماں صاحب نے آخر ہتھیار چلایا۔ انہیں امید تھی اس بار ابیحہ مان جائے گی، اور وہی ہوا تھا۔ اوکے ڈیڈ، ابیحہ نے روٹھے انداز میں کہا تھا۔ ماں صاحب خوش ہوتے اسے ڈھیروں دعاؤں سے نوازنے لگے تو ابیحہ مسکرا دی۔ چلو اب سو جاؤ تم، میں چلتا ہوں۔ ماں صاحب اس پر بلینکٹ درست کرتے اسے آرام کرنے کا کہتے وہاں سے چلے گئے۔ کچھ ہی دیر میں ابیحہ بھی اپنے مسٹر ایروگینٹ کو یاد کرتی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے ہی وہ سو رہی تھی۔ بلال کچھ دیر اس کے پاس بیٹھتا اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس کے لب بے آواز پھڑپھڑائے تھے۔ سوری، وہ بے آواز کہتا وہاں سے نکل گیا۔ شادی کی تیاریوں میں دن جیسے پر لگا کر اٹھ گئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں کے نکاح کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ پہلے بلال اور ابیحہ کا نکاح ہوا، پھر ان کے بعد اسمارہ اور شایان کا۔ اسمارہ سے پوچھتے وقت بلال بھی بھائی ہونے کا فرض نبھاتے اسمارہ کے ساتھ آ بیٹھا تھا۔ اس کی دوسری طرف ابیحہ تھی جس کو وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا، لیکن گھونگھٹ ہونے کی وجہ سے وہ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ خیر اب تو وہ اس کی ہی تھی، وہ جب چاہے اسے دیکھ سکتا تھا، اس لیے ہی وہ سارا وقت اسمارہ کے ساتھ متوجہ رہا۔ اس کے بعد وہ دوسری طرف چلا گیا۔ شام کے وقت مہندی کا فنکشن بھی خوب جوش و خروش سے کیا گیا تھا۔ ہلا گلا کرتے ان سب کزنس نے آپس میں خوب وقت گزارا تھا۔ ابیحہ تھک گئی تھی، اس لیے جلدی ہی کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آتی وہ شاور لینے کے لیے واش روم میں گھس چکی تھی۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ پلیز جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنے نائٹ گاؤن کی ڈوریاں تیزی سے بند کرتی اس کو دیکھتے ہوئے دبی دبی آواز میں چلائی۔ وہ جب باہر آئی تو بیڈ پر ہی سامنے بلال بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو دیکھتی وہ بدحواس ہوتے چلائی، اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو لٹل وائف؟ میں تو یہاں تمہیں نکاح کی مبارکباد دینے آیا تھا، پر سوچا نہیں تھا سامنے یہ نظارہ دیکھنے کو ملے گا۔ بلال بھرپور نظر اس پر ڈال کر کہتا ہوا اس کے بیڈ سے اٹھتا ابیحہ کی طرف قدم بڑھا گیا۔ دیکھو مسٹر ایروگینٹ، تم پہلے ہی مجھ پر ہاتھ اٹھا چکے ہو۔ میں ابیحہ بولتے ہوئے پیچھے قدم بڑھا رہی تھی جب بلال اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اس کو کھینچتے ہوئے اپنے سینے سے لگا گیا۔ نکاح مبارک ہو جانم، اور لاسٹ ٹائم کے لیے معذرت۔ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہاں اپنے لب رکھ چکا تھا۔ ابیحہ اس کے سلگتے لمس پر کانپنے لگی۔ خاموش کیوں ہو؟ اس کی گال پر ہاتھ رکھتا وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ آپ پلیز جائیں یہاں سے۔ ابیحہ نے کانپتے ہوئے لہجے میں اس کو خود سے دور کرنا چاہا۔ ابھی وہ خود ہی اپنی حالت نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ چلا جاؤں گا، پہلے منہ تو میٹھا کر لو، وہ معنی خیزی سے بولا تو ابیحہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، جس پر وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا اسے اپنی بات کا مطلب سمجھا گیا۔ ابیحہ اس کی اس حرکت پر سر سے لے کر پیروں تک سرخ پڑی تھی۔ وہیں بلال نے مبہوت ہوتے اس کا یہ روپ دیکھا تھا۔ وہ بلال کی کمزور گرفت سے خود کو چھڑواتی ہوئی کمبل اوڑھ کر لیٹ چکی تھی۔ بلال نفی میں سر ہلاتا مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ صرف اس کی تھی، یہ احساس ہی بہت خوبصورت تھا، ایک الگ سا انوکھا سا احساس۔ حقی ملکیت سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ اگلے دن بارات تھی، ہر طرف ایک گہما گہمی تھی۔ تمام مرد حضرات بارات کے ساتھ آنے کے لیے فارم ہاؤس جا چکے تھے۔ خواتین ساری حویلی میں تھی۔ اسمارہ اور ابیحہ کو تیار کرنے کے لیے بیوٹیشنز کو بلایا گیا تھا۔ وہ دونوں دلہن کے لباس میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ابیحہ کے لیے بلال نے ساری شاپنگ دوبارہ کی تھی۔ اس کے لیے دلہن کا خوبصورت لباس بھی وہ اپنی پسند سے ہی لایا تھا۔ اس وقت وہ بلال کی پسند میں سجی دھجی نظر لگ جانے کی حد تو خوبصورت لگ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں بارات آنے کا شور اٹھا تھا۔ سب گھر کے ہی لوگ تھے وہاں، لیکن پگر بھی دلہنوں کو گھونگھٹ اڑاتے دلہنوں کے ساتھ اسٹیج پر بٹھایا گیا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں دادی جان کے حکم پر انہیں حویلی میں لے جایا گیا، جہاں ان کی خوب رسومات کی گئی۔ دودھ پلائی بھی ہوئی تھی، جس پر بلال نے تو خاموشی سے پیسے دے دیے، لیکن شایان نے اپنی سب کزنس کو خوب ستایا تھا، جس پر انہیں بلال کی سفارش کروانی پڑی۔ تب جا کر شایان نے ان کو پیسے دیے تھے۔ اس کے بعد ان دونوں دلہنوں کو شایان اور بلال کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو ابیحہ اپنا لباس بدلے بیڈ پر لیٹی یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے وہ سو رہی ہو۔ بلال خاموشی سے اپنے کپڑے لیتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔
واپس آتے بیڈ پر لیٹتا اس پر جھکا تھا۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، تمہیں جو بھی پرابلم تھی وہ مجھ سے شیئر کرنی چاہیے تھی۔ خیر جس دن تم مجھے میرا حق دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس دن اسی دلہن والے لباس میں مجھے یہاں تیار ملنا۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بیڈ پر لیٹا تھا، اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ ابیحہ کانپتے ہوئے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں نیند کی وادی میں جا چکے تھے۔ اگلے دن شام میں ولیمہ تھا۔ ولیمہ بھی بخیر و عافیت پورا ہوا۔ وہ بھی سب لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ اسے پتہ تھا ابیحہ آج بھی اس کے جانے سے پہلے ڈریس چینج کر چکی ہوگی، اس لیے وہ مضطرب سا بیٹھا تھا۔ وہ اسے محبت نہیں کرتی تھی، یہ بلال سمجھ سکتا تھا، لیکن کل ابیحہ نے وہ ڈریس چینج کر کے اس کے جذبات ہرٹ کیے تھے۔ وہ کل اسے اپنی محبت کا اظہار کرنے والا تھا، پر اس سے پہلے ابیحہ اپنی من مرضی کر چکی تھی۔ صبح اٹھ کر باہر آنے سے پہلے وہ اس کی طرف کی سائڈ ٹیبل پر ایک باکس رکھ کر آیا تھا، جس میں وائٹ گولڈ کا مکمل سیٹ تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس نے دیکھا ہے یا نہیں، لیکن جب وہ تیار ہونے کے لیے واپس کمرے میں گیا تو وہ باکس وہاں نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا وہ آج بھی اس کا وہاں نہیں رکھنے والے، اس لیے تو اسے اپنے کمرے میں جانے کی جلدی نہیں تھی، جبکہ اس کی بانسبت شیان بے چین سا بیٹھا تھا، جس کو باقی تینوں گھیرے بیٹھے تھے۔ بلال سے وہ لوگ سبھی چھوٹے تھے، اسے ڈرتے بھی تھے، اس لیے زیادہ مذاق نہیں کرتے تھے، لیکن ارشان ایک واحد تھا جو بلال کو بھی کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ ان سب کے جانے کے بعد وہ بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اندر داخل ہوا تو وہ سامنے نہیں تھی۔ بلال حیران ہوا، کہاں گئی؟ اس نے واش روم چیک کیا، وہاں بھی نہیں تھی، ڈریسنگ روم میں بھی نہیں تھی۔ کل چاہے وہ چینج کر چکی تھی، لیکن تھی وہ اس کے کمرے میں ہی، اس لیے وہ پرسکون تھا، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ بلال کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوئے تھی۔ حویلی میں ابھی بھی چند مہمان تھے اور اس نے بلال کے کمرے سے جا کر کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے اس کمرے کی جانب بڑھا جو پہلے ابیحہ کے استعمال میں تھا۔ اس نے وہ کمرہ بھی پورا دیکھ لیا، لیکن وہاں بھی کہیں نہیں ملے۔ اب اسے پریشانی ہونے لگی تھی۔ اس نے ماں صاحب کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں سے بھی نہیں ملی۔ اب تو حقیقت میں پریشانی والی بات تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ چاروں لڑکے ساری حویلی میں ڈھونڈ چکے تھے، وہ وہاں نہیں تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ احد کی والدہ کا کہنا تھا شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوگی، اس لیے ہو سکتا ہے خود ہی بھاگ گئی ہو، جس پر ماں صاحب نے کہا تھا وہ ان کی بیٹی ہے، کبھی نہیں بھاگے گی، اور شادی اس کی مرضی سے پوچھ کر ہی ہوئی ہے۔ اگر وہ انکار کر دیتی تو ماں صاحب کبھی اس کی شادی نہ کرتے، جبکہ بلال کو اس وقت صرف اس کی فکر تھی۔ وہ حویلی کے باہر گیٹ پر کھڑے گارڈ سے پوچھ رہا تھا، جس کا کہنا تھا وہ ادھر نہیں آئی۔ وہ سب بیک سائڈ پر گئے جہاں ایک انگوٹھی گری ہوئی تھی اور بیک سائڈ کے دروازے کا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ ریاض؟ انگوٹھی دیکھتے ہی بلال کے منہ سے نکلا تھا۔ اسے کچھ حد تک سمجھ آ گئی تھی۔ وہ اپنی کار لے کر نکلا، اس کے ساتھ کافی گارڈز تھے۔ اس نے باقی سب کو آنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ جب وہاں پہنچا تو دو آدمی بخلائے سے کھڑے ہو گئے۔ وہ لوگ اس کے دشمن ریاض کے آدمی تھے۔ ریاض نے شاید اپنی اس جگہ کو محفوظ سمجھتے یہاں زیادہ لوگوں کو نہیں رکھا تھا، لیکن بلال نے کب سے ہی اس پر نظر رکھے ہوئے تھے، اس لیے اسے اس جگہ کا پتہ تھا۔ ریاض غیر قانونی کام کرتا تھا، جس میں بلال اسے ایک دو بار جیل بھی بھیج چکا تھا۔ وہ کل ہی جیل سے واپس آیا تھا اور آتے اس نے بلال کی بیوی کو کڈنیپ کرنے کا پلان بنا لیا تھا، جس پر اس نے عمل بھی کر لیا۔ وہ گھوپ اندھیرے میں تھی، ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اس کے ہاتھ پیر اور منہ نہایت ہی بے دردی سے باندھے گئے تھے، نہ تو چیخ چلا سکتی تھی اور اٹھ سکتی تھی۔ اسے یاد تھا وہ بلال کے کمرے سے اپنے کمرے میں گئی تھی تاکہ اپنا فیورٹ پلو جو وہ لندن سے ساتھ لائی تھی وہ لے کر واپس بلال کے کمرے میں جا سکے، لیکن اس کے اپنے کمرے میں جانے سے پہلے کوئی چھوٹی سی بچی بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی تھی، جس نے کہا تھا کہ اس کے ڈیڈ بیک سائڈ میں نیچے گر گئے ہیں، انہیں بہت چوٹ لگی ہے، وہ اسے بلا رہے ہیں، اور اپنے ڈیڈ کی چوٹ کا سنتے وہ بدحواس ہوتے اس طرح بھاگی تھی۔ اس کا کمرہ کافی الگ تھا، اس لیے کسی کو پتہ نہ چلا وہ کب بیک یارڈ کی طرف گئی۔ وہاں جاتے کسی نے اس کے ناک پر رومال رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ نہیں جانتی تھی۔ اسے گھپ اندھیرے سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ اپنے حواس گنوا رہی تھی۔
جب اسے باہر سے بلال کے دہاڑنے کی آواز سنائی تھی۔ پھر دروازہ کھلا، وہ اندھیرے میں آنے والے کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، وہیں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اندر آنے والا بلال تھا، وہ تڑپتا ہوا اس کے پاس پہنچا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر منہ کھولتے وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے وہاں سے حویلی لے آیا تھا۔ سب کے دلوں میں سکون اترا تھا۔ ایک ڈاکٹر گھر آ کر اس کا چیک اپ کر گئی تھی۔ وہ ساری رات نیند میں ڈرتی رہی تھی، بار بار اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ بلال نے اسے ساری رات سنبھالا تھا، اس کو یقین دلایا تھا وہ اس کے ساتھ ہے۔ صبح ابیہا کی آنکھ پہلے کھلی تو اس نے خود کو بلال کے حصار میں پایا۔ جس طرح بلال نے اس کا خیال رکھا تھا، ابیہا کے دل میں اس کے لیے جگہ بن گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہوگی؟ بلال نے بند آنکھوں سے ہی سرگوشی کی تو ابیہا چونکتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ پھر ایسا کچھ نہیں ہے کہتی وہاں سے بھاگ گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب گھر والوں نے اس کا حال احوال پوچھا تھا۔ وہاں اس نے بتا دیا تھا کہ کیسے ان لوگوں نے اسے کڈنیپ کیا، جبکہ بلال نے کل رات ہی ریاض کو واپس جیل بھجوا دیا تھا۔ اس کی کڈنیپنگ سے بلال کو کافی فائدہ ہو گیا تھا۔ وہ جو پہلے اسے مسٹر ایروگنٹ کہتی تھی، اب صرف بلال پر آ گئی۔ اب ہر وقت اس کے ساتھ پائی جاتی تھی۔ اس کے کچھ کام خود اپنے ہاتھوں سے بھی کرنے لگی تھی۔ وہ نامحسوس انداز میں بلال کی عادی ہونے لگی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہتی تھی، اپنی فیلنگ سے آگاہ ہو چکی تھی، لیکن اس کی قربت سوچتے جان نکلتی تھی۔ اس لیے ہی جب بھی اس کے دیکھنے پر وہ کہتا تھا کہیں محبت تو نہیں ہوگی؟ ویسا کچھ نہیں ہے کہتی وہاں سے بھاگ جاتی تھی۔ بلال کو بھی اس کے انداز بہت پسند تھے۔ وہ اب خود ہی کہہ کر اس سے زبردستی کام کروا لیتا تھا، اور ابیہا بنا اسے انکار کیے اس کے سب کام کر دیتی تھی۔ آج بھی اس کو آنے میں دیر ہو گئی تھی، اور ابیہا جلے پیر کی بلی کی طرح لانچ میں یہاں سے وہاں گھوم رہی تھی۔ باقی سب اس کی بے چینی دیکھتے اپنی مسکراہٹ دبا رہے تھے۔ اس نے جیسے بلال کی کار کا ہارن سنا، وہ بھاگتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ بلال اندر داخل ہوا تو اس کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ ابیہا بامشکل خود کو سنبھالے بیٹھی تھی۔ بلال سب سے ملتے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کہیں محبت تو نہیں ہوگی بیوی؟ بلال نے اس کے پاس جھکتے ہوئے کہا۔ وہ مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابیہا اس کی طرف دیکھے بنا کہتی وہاں سے اٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے لیے پانی لے کر واپس آئی تھی۔ بلال نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ اگلے دن وہ آفس گیا تو وہاں ابیہا نے اسے کال کی، اس سے بات کر رہا تھا۔ جب ابیہا نے پیچھے کسی لڑکی کی آواز سنی، بلال نے کہا تھا وہ اس کی سیکرٹری ہے، لیکن ابیہا پھر بھی جل رہی تھی۔ اسمارا آپی نے بھی اسے کہا تھا کہ خود کو اپنے شوہر کے لیے بنا سنوار کر رکھا کرو، ورنہ کوئی باہر کی لڑکی لے اڑے گی۔ انہوں نے تو مذاق کیا تھا، لیکن ابیہا سیریس لے گئی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی الماری سے اپنا ویڈنگ ڈریس نکال کر دیکھنے لگی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھائی تھی۔ اسے بلال کی سرگوشی یاد آئی تھی۔ اس نے ڈریس چینج کر کے ساتھ ہی وہی جولری پہنی جو بلال نے اسے ولیمے والے دن صبح دی تھی۔ وائٹ گولڈ کا نیکلس، اس کے ساتھ وائٹ فولڈ کی ایئر رنگ، وائٹ گولڈ کی ہی ایک رنگ تھی، ساتھ 2 خوبصورت کڑے۔ سب پہن کر تیار ہوتے ہوئے اب اس کا انتظار کرنے لگی۔ بلال آج آفس سے واپس لیٹ آیا تھا۔ حویلی میں سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے، وہ بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولا تو اندر اندھیرا تھا، جگہ جگہ کینڈل جل رہی تھی۔ اس نے حیرت سے کمرے کی ڈم لائٹس آن کی تو سامنے وہ گھونگھٹ نکالے دلہن بنے لباس میں بیٹھی تھی۔ بلال کو خوشگوار حیرت نے آن گھیرا۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ بیگ صوفے پر رکھتا دروازہ لاک کرتے اس کی طرف بڑھ گیا۔ بیوی، اگر مجھے خبر ہوتی آج مجھے یہ سرپرائز ملنے والا تو میں بھاگتا ہوا آتا۔ اس کے قریب بیٹھتا ہوا بولا تو ابیہا جو پہلے لرز رہی تھی وہ اپنی مٹھیاں دبوچ گئی۔ آئی لو یو۔ بلال نے سرگوشی کرتے اس کا گھونگھٹ پلٹا تو اس کی من موہنی صورت دیکھتے اسٹل ہوا۔ اس نے جھک کر ابیہا کی پیشانی چومتے اس کا دوپٹہ لگ گیا۔ ابیہا کی ہتھیلیوں میں پسینہ پھوٹنے لگا۔ وہ گھبراتی ہوئی تھوڑا پیچھے کھسکی۔ یوں خاموش تو مت رہو۔ اس کا پیچھے ہونا محسوس کرتے بلال اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنے سینے پر کھینچتا، اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرتے وہ سرگوشی میں بولا تو ابیہا نے بنا کچھ کہے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔ بتاؤ، محبت ہو گئی کیا مجھ سے؟
مجھے جواب چاہیے جان، اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے اس کے رخسار پر لب رکھتا بولا۔ آئی لو یو ٹو۔ ابیہا نے ہمت کرتے ہوئے لرزتے لہجے میں کہا تو بلال اسے بنا کوئی موقع دیے اس کے ہونٹوں کو اپنے لمس سے مہکانے لگا۔ جا بجا اس کے گردن پر لب رکھتے اس نے اجازت طلب نظروں سے ابیہا کی طرف دیکھا، جس نے اس کے گلے میں بازو باندھتے شرماتے ہوئے اسے اجازت دے دی تھی۔ بلال سرشار سا اس کے اور اپنے درمیان حائل تمام پردے ہٹاتا چلا گیا۔ ان کے ملن کا منظر دیکھتے چاند بھی شرماتا ہوا بادلوں کی اوٹ میں چھپا تھا۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔